السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غازی شہزاد ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے بالخصوص مخاطب ہوں۔ میری ریاست کے معزز بزرگ، میرے بھائی، مائیں، بہنیں، آپ لوگوں کی طرف سے انڈائریکٹلی کچھ پیغامات موصول ہوئے کہ 5 فروری آ رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں ہمیں ویسے کسی کو سمجھانے کی یا کسی سے سمجھنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس گلوبل ویلیج اور اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اگر ہم لوگ ہیں آج تک حقیقت تک نہ پہنچ سکے تو پھر ہم سے تو جاہل کوئی نہیں ہوگا کہ اس ماڈرن اور جدید ٹیکنالوجی کے اندر دنیا گلوبل ویلیج ہے، ہاتھ کے اوپر رکھ کر آپ موبائل پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کی پالیسیز کو دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم ریاست جموں کشمیر ہیں جو کہ ایک متنازع خطہ ہے، اس کی حتمی نتائج تک نہیں پہنچ سکتے یا اس کو منطقی انجام تک لے کے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس تک اگر آج بھی نہ ہم پہنچ سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی لاشعوری قوم ہیں۔ تو اس حوالے سے میں کچھ گزارشات اور ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ یہ 5 فروری تو یہی ہے نا کہ G90 میں یہ پاکستان نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر یہ دن منایا تھا۔ وہ تاریخ آپ سب جانتے ہیں، میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، کس نے رکھا دن تو کس نے منایا۔ ہاں، میری طرف سے ایک پیغام ہے ریاست کے لوگوں کو کہ یہ ڈرامے بازیاں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں یہ ہم خود کروا رہے ہیں، کوئی باہر سے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہم لوگ بات کو نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیں جی، سیدھا اور صحیح موقف یہ ہے کہ پاکستان نے اگر اظہار یکجہتی کرنا ہے تو اس کا طریقہ ریاست کے لوگوں سن لو آج میری زبان سے بھی، کیونکہ ہماری جوانیاں گزر گئی ہیں اسی تحریک کے ساتھ، تحریک کے اندر اور جیلوں کے اندر، اور پھر ہم یہی اللہ سی کو، اس خونی لکیروں کو رونتے ہوئے کہ بھئی یہ ہم نہیں مانتے، ان پر ہماری جوانیاں گزری ہیں، ہم لوگ کبھی سکون سے نہیں بیٹھے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان روز شہید ہو رہے ہیں اور عصمت دریاں ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم مسئلے کو نہ سمجھے تو پھر دنیا تو ہمیں آ کر قاعدے سے تو دوبارہ نہیں پڑھائے گی نا۔ اگر پاکستان نے اظہار یکجہتی کرنا ہے تو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں میں، اور وہ جو اصولی موقف ہے اس کو قانونی دائرے کے اندر رہ کر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہم بالکل فالو کرتے ہیں قانون کو، اور یہ ملک اپنی بربادی خود ہی کر رہے ہیں۔ تو حکومت پاکستان یکجہتی کر رہی ہے تو میں حکومت پاکستان سے گزارش کرنا چاہوں، بڑا مؤدبانہ گزارش ہے، اور ہمیں تو یہی کہا گیا جب سے ہم پیدا ہوئے آج تک جوان ہوئے، اور یہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک پتہ نہیں کوئی گمنام لوگ چلا رہے ہیں، وہ باہر کہیں ملک چلا رہے ہوں یا اندر سے جو بھی ہے۔ تو سب سے گزارش ہے کہ اس پاکستان کی جان چھوڑ دیں اور اس کو آگے بڑھنے دیں۔ اگر آپ اپنی سیاستیں پاکستان کے لوگوں کو کرنے دیں، اگر نہیں کرنے دیتے تو ریاست کے حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ یکجہتی ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو آپ آزاد کریں، پہلے آزاد اور خود مختار ریاست کا یہ حصہ آزاد اور خود مختار کریں جو آپ کے انڈر ہے، اور دنیا کو بتائیں کہ یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یہ آزاد ایک خطہ ہے، پاکستان اس کے اندر کن کن چیزوں میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا، داخلی امور میں، ٹھیک ہے، انٹیرین افیئرز کے اندر، اور خارجی امور جو ہیں فارن افیئرز، انٹیرین افیئرز اینڈ فارن افیئرز کے اندر پاکستان ہیو نو انٹرفیئرنس، کیونکہ یہ ایک آزاد اور خود مختار خطہ ہے، ہم نے اس کو آزادی دی ہے، خود مختاری دی ہے۔ نہ پاکستان اس میں سیاست میں انٹرفیئرنس کرے، اپنی پارٹیاں لانچ کرے، نہ عسکریت فوج ہماری اپنی موجود ہے جے کے ریجمنٹس مجاہد فورس ہیں، اور پھر NLI موجود ہے، نہ اس کے اندر انٹرفیئرنس کرے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جرنلز، آفیسر سارے موجود ہیں، اس کو صحیح طریقے پر لے آئے واپس،
सियासत में इंटरफेरेंस छोड़ दे, अस्करियत में इंटरफेरेंस छोड़ दे, फॉरेन अफेयर्स एंड इंटर अफेयर्स के अंदर भी अपना इंटरफेरेंस ख़त्म कर दे और इसको मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद रियासत के तौर पे दुनिया के नक्शे पे ऑन कर दे, हम बिल्कुल समझ जाएंगे कि भारत और पाकिस्तान में डिफरेंस है। हमारी पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान हमारा हमदर्द है और भारत हमारा दुश्मन है, हम ये फिर समझेंगे। लेकिन तुम ना हमें सियासत करने दो, जानवर समझा हुआ है हमें, ना हमें फॉरेन पॉलिसी मरतब करने दो, ना हमारा बंदा कोई फॉरेन पॉलिसी बना सकता है, ना दाखिली पॉलिसी बना सकता है, ना अपनी सियासत कर सकता है, ना अपनी अस्करियत कर सकता है, ना अपने लोगों को ट्रेन कर सकता है, क्योंकि अपने लोग जंगी हालत में हैं और ये मुतनाज़ा खित्ता है, ये आज़ाद नहीं हुआ है, इसको 80 साल होने वाले हैं, ये इश्यू है और ये रिजॉल्वेबल है, इसको अभी तक प्लेबिसाइड नहीं करवाया गया है। तो अगर ये सारी सूरत ग्राउंड के ऊपर मैं अगर सच बोल रहा हूं तो यकजहती फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो ये है, एंड दिस इज द राइट वे फॉर पाकिस्तान एंड फॉर कश्मीरी, जो कश्मीरी यहाँ पे हैं, जो आज़ाद कश्मीर कहते हैं आप, जिसको नाम नहाद कह रहे हैं, और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान है, इन इलाकों को मिलाकर आप एक आज़ाद कल 5 फरवरी को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का ऐलान कर दें। तो ये जल्द से जुलूस करके कश्मीरियों को 11 फरवरी वालों को 5 फरवरी वालों को आपस में लड़ाना बंद करो, छोड़ दो यार। हमारी जान खुदा का वास्ता है, तुम्हें अगर अल्लाह का कोई खौफ है, तुम किसी को खुदा अगर अपना मानते हो, मतलब किसी रब को अपना रब मानते हो जो जमीन आसमान का खालिक है, तो ये लो हमारी जान छोड़ो यार, ये ड्रामेबाजियां बंद करो। और कश्मीर के लोग ये बने हुए हैं, क्या कहते हैं, रिमोट बने हुए हैं, अपनी पॉलिसी नहीं है, अपनी कोई मतलब कि आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं, एबिलिटीज नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है, आप एजुकेट नहीं है, आप क्वालिफाइड लोग नहीं है, आपके अंदर थिंक टैंक्स नहीं है, पूरी दुनिया में जाते हो आप लोग, अभी तक मसला नहीं समझ सके हो तुम, लड़ाए जा रहे हैं ये हम लड़ रहे हैं, वो मकबूल भट्ट पे ये लड़ रहे हैं, मकबूल भट्ट शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लेकर वो लड़ रहे हैं, ये 5 फरवरी को लेकर उसके खिलाफ नफरतें फैला रहे हो यार। पाकिस्तान को कह दो नहीं 5 फरवरी बनानी है, बरसी किसी की वो कश्मीर के थे, उनके अगर लोग मना रहे हैं तो कोई बात नहीं है यार। यहाँ का रियासत का एक बंदा था, हीरो था हमारा, उसने आज़ादी और खुद मुख्तारी की एक तहरीक चलाई थी और उसमें अस्करियत भी शामिल थी उसकी तरफ से। बाद में हालात चेंज हुए तो जो भी हुआ कश्मीरियों के साथ, लेकिन बहरहाल उनका एक नजरिया था। तो ये आपस में लड़ाना बंद करो यार, ये पीपल्स पार्टी नून लीग आपस की लड़ाइयां बंद करो, खत्म करो इसको, अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करो, छोड़ो दूसरों की लोगों की पॉलिसीज के ऊपर चलना यार। क्या ड्रामे लगाए हैं तुम लोगों ने यार, हद होती है। वैसे इस जदीद मॉडर्न दौर के अंदर भी हम बात को नहीं समझ रहे हैं। मेरे साथ जो हुआ होने दे, ठीक है, नहीं मैं अपनी फैमिली में रह सकता हूं, नहीं मैं अपने इलाके में रह सकता हूं, नहीं मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रह सकता हूं, मारो गोली मुझे यार। तुम तो मसला समझो ना, तुम अपनी नस्लों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हो, क्या पॉलिसी छोड़ के जा रहे हो। दुनिया अपनी नस्लों के लिए, अपनी औलादों के लिए डेवलपमेंट, इंसाफ, अदलो इंसाफ की अदालत, वेलफेयर वाली सियासत छोड़कर जा रही है दुनिया, और तुम और ये डुगडुगी जाने वाले आजाद कश्मीर के सियासतदान असेंबलियों में बैठकर, ये इनके इर्द गिर्द वो शाहाना अंदाज है इनका, ठीक है ना जी, ये बहुत बड़े बादशाह बने हुए हैं। मैं देख रहा होता हूं वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, पीछे लाइन लगी है गुलामों की, सुबहान अल्लाह। क्या यार, क्या क्या बदमाशियां हैं यहां पर। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, गाजी शहजाद को देख लो कि नहीं बोल सकते हो तुम, नहीं बोल सकते हो, तुम पे पाबंदी है बोलने पर, ये आज़ादी है। तो लिहाजा एक तो ये पैगाम था कि पाकिस्तान ये रावलाकोट क्यों मना रहा है 5 फरवरी, ये मुजफ्फराबाद क्यों मनाई जा रही है, ये मीरपुर क्यों मनाई जा रही है भाई। ये तो इस्लामाबाद में मनाई जाती थी कि इस्लामाबाद वालों ने कहा था कि हम कश्मीर से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हमारे लोग नहीं समझेंगे, इनको इतनी पड़ेगी ना मार, इतनी पड़ेगी कि ये चीखेंगे और उस वक्त दुनिया नहीं सुनेगी इनकी कि वक्त के ऊपर तुम नहीं मुट्ठी धोते हो।
ایک تو یہ چیز کہ اگر پاکستان یکجہتی کرنا چاہتا ہے تو یہ فبرری ڈے بنا کے اتنے اخراجات کر کے جلسے جلوس وہ پتہ نہیں جی، ایک بیچارے حماس کے وہ سفیر کو، حماس کا کیوں کہتے ہو آپ بھائی؟ آپ فلسطین کیوں نہیں کہتے ہو؟ حماس تو یہ تو فلسطین کے دشمنوں نے شروع کیا تھا کہ حماس اور اسرائیل جنگ۔ فلسطین کے ایک سفیر کو بلا کے آپ کیا باور کروانا چاہ رہے ہیں کشمیر کے اندر ہے؟ ہم نہیں لڑ رہے ہیں بھائی کسی ملک کے خلاف، بھارت سن لے، ہم تمہارے خلاف کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کروا رہا ہو تو اس سے پوچھو، اور پاکستان سن لے ہم تمہارے خلاف کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے، بھارت کروا رہا ہو تو اس سے پوچھو۔ ریاست جموں کشمیر از اے ویری بیوٹیفل place in this world and very intellectual persons, population of the آزاد کشمیر and also the occupied کشمیر۔ آپ کہتے ہو، ہم تو سب کو آکوپائڈ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ انڈر انڈیا جو ہے، یہ سارے لوگ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، سارے لوگ بڑے سویلائزڈ ہیں۔ یہ اگر آزاد کر دیے جائیں تو دنیا کی نقشے کے اوپر ایک ایسی قوم ہے ابھر کر آ سکتی ہے کہ پوری دنیا کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے ان وزٹ، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹورزم کو آپ بحال کروا کر دیکھیں، پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے کہ ہم کتنے مہمان نواز لوگ ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں بھائی، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ تو ہماری آزادی جو ہے نا، اس کے لیے یکجہتی چھوڑ دو، چھوڑیں یہ یکجہتیاں، یہ یکیاں چھوڑ کر آپ ہمیں وہ رائٹ دو جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو دینے چاہیے تھے، تو پھر ہم کہیں گے پاکستان ہمارا واقعتاً بھائی ہے، واقعتاً دوست ہے، واقعی ریئل میں ہمارا ہمدرد ہے دل سے۔ تو عوام کے لیے یہ پیغام نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کی عوام ہو، بھارت کی، پاکستان کی جو بھی عوام ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں، وہ قربانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ عوام سے ہماری عوام کی، پاکستانی عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ جو کرپٹ مافیا اور جو کچھ بدماشیاں حکومت میں آ کے شروع کی ہوئی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور وہ اگر یکجہتی منانا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر ان کا حکومت، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، وہ اگر یکجہتی منانا چاہتے ہیں تو گلگت بلتستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ کہیں۔ ان کی اپنی سیاست ہے، ان کی اپنی فوج ہے، ان کی ایجے کے ریگمنٹس ہیں، ان کی NLI ہے، ان کی مجاہد فورس ہے، اور ان کی جام باز فورس ہے، ان کی اپنی فورس ہے، ان کی اپنی فارن پالیسی ہے، ان کی اپنی داخلی پالیسی ہے، ان کی اپنی سیاست ہے۔ ہم جس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح رہ رہے ہیں۔ ہم جس طرح افغانستان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی اسی طرح رہ رہے ہیں۔ ہم جس طرح چائنا کے ساتھ رہتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہی رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا خطاب نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے ہمارا، یہ ایک متنازع خطہ ہے، اس کی پالیسی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے رائٹ وے آف دی یکجہتی آپ بنا رہے ہیں، جو بھی لفظ استعمال کر لیں، آپ جو منا رہے ہیں، اس کا یہ طریقہ ہے۔ اگر پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے تو پاکستان ہمارے ساتھ یہ کرے تو انشاءاللہ ہماری جانیں اور ہمارے ہمدردیاں اس ملک کے ساتھ ہیں۔ لیکن تم منافقت کرو، ڈرامے کرو ہمارے ساتھ، اور منافقت کر کے ہمیں خراب کرو، تو یہ چیزیں ہم پھر قابل قبول نہیں کریں گے جی، ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ اور دوسرا آخری پیغام لمبا ہو جاتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ ہے، کہ یہ جو ایکشن کمیٹی ہے نا بھائی، اس اتحاد کو برقرار رکھیں، اس اتحاد کو برقرار رکھیں، اس کو توڑنے مت دیں، اس کے اندر پروپیگنڈا کر کے اس کو خراب مت ہونے دیں، اس اتحاد کو برقرار رکھیں۔ بھائی قوم متحد ہوتی ہے تو کسی منطقی انجام تک پہنچتی ہے۔ اس اتحاد کو انجمن تاجران جو ہے، جنہوں نے یہ شروع کی، یہ اتحاد بنایا، یہ اتحاد آپس میں یونٹی لائی اس آزاد کشمیر کے اندر اور گلگت بلتستان میں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس اتحاد کو برقرار رکھیں، اس کے خلاف پروپیگنڈے مت کریں، اس کے خلاف سازش کا حصہ مت بنیں بھائی۔ اسی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے بہت سی چیزیں پوسٹ بینڈ کی ہے کہ یہ اتحاد پہلے برقرار ہو اور قوم ایک پلیٹ فارم پہ آئے، قوم جو فیصلہ کرے گی ہمیں وہ منظور ہوگا انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے؟ باقی قوم بحیثیت مسلم، اللہ سے بڑھ کر ہم لوگ دنیا کو انصاف نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کا قانون، اللہ کے نبی کا قانون، اس سے بڑھ کر اگر دنیا کے اندر کوئی انصاف دے سکتا ہے، جو زمین کا مالک ہندو، سکھوں، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کا مشترکہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو ہم نافذ کریں تاکہ ہم ہر ایک کمیونٹی کو عدل دے سکیں، جسٹس دے سکیں۔ تو میری یہی گزارش تھی آپ سب سے کہ آپ دعا کیجئے، اللہ رب العزت ہمیں
ہماری اس قوم کو جلدی آزادی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.